اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر کبھی کبھی ایسا حیرت انگیزہ تعجب والی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں یا پھر ایسا اللہ کی مدد آ جاتی ہے کہ جس کا گمان اور قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آج اللہ کے راستے میں ایک جماعت کی گزر ہوئی اور اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کی کارگزاری سنائی جا رہی ہے۔ بتاتے ہیں، دیکھیے یہ واقعہ جو بھی کچھ ہوا، جو معاملہ کچھ ہوا ہے جماعت والوں کے ساتھ، یہ تصدیق شدہ باتیں ہیں اور اس جماعت میں موجود تھا، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، لہٰذا اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکلی اور وہ ایک ایسی بستی کی طرف گئی جو چھوٹی سی بستی تھی اور اس کی چھوٹی سی مسجد تھی۔ تو سارے ساتھی، کچھ ساتھی پہلے وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ دیکھتے کیا ہے کہ مسجد کے اندر نماز وغیرہ نہیں ہونے کی وجہ سے بڑھنی نے چاروں طرف کھوتا بنا رکھا ہے اور اتنی زیادہ بڑھنیاں ہیں، بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ اس میں قیام کرنا مشکل ہے، جبکہ وہ جماعت 3 دن کی تھی اور وہاں قیام کرنا تھا۔ لہٰذا سارے ساتھی اپنے سامان کو باہر برآمدے پہ چھوڑ کر اور بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ خود امیر اور ایک ساتھی اور جو بعد میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کافی بھیڑ ہے، یعنی بڑھنیاں ہیں، اور یہ بڑھنیاں اس قدر تعداد میں ہیں اور اتنے اس کے کھوتے ہیں کہ یہاں قیام کرنا مشکل ہے، لیکن جمعہ کا وقت ہو رہا تھا، لہٰذا وہ بھی بڑی مسجد کی طرف رخ کیا کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر پھر آیا جائے، تو صفائی کے متعلق سوچا جائے گا یا پھر کیا کیا جائے یا مسجد بدلی جائے گی۔ چلتے وقت اس ساتھی نے، جو امیر صاحب کے ساتھ ایک ساتھی تھے، انہوں نے چلتے وقت کہا، بڑھنیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بڑھنیوں، میں 3 دن کے قیام کے لیے یہاں آیا ہوں، اللہ کے راستے میں نکل کر، اور اللہ کے دین کا کام کروں گا۔ مسجد میں قیام کرنا وہ ہمارا کام ہے، ہم یہاں قیام کر کے اللہ کے دین کا کام کریں گے، لیکن مسجد کے اندر اس طرح سے گھر بنا کر رہنا وہ تمہارے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی، اور یہ ناحق جگہ ہے کہ تم یہاں اپنا مکان بنائی ہو۔ مسجد نمازیوں کے لیے ہے اور یہاں ایمان و یقین کی محنت ہوتی ہے، یہاں بڑھنیوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا تم لوگ بڑی مسجد سے جب نماز پڑھ کر ہم لوگ لوٹیں گے، اس درمیان تمہیں چاہیے کہ تم اس جگہ کو چھوڑ دو اور کسی بھی بحفاظت اپنا ساز سامان لے کر یہاں سے نکل چلو، اپنا گھوسا لے کر نکل جاؤ، کھوتا لے کر نکل جاؤ، یا جس طرح نکلنا ہے نکل جاؤ، لیکن جب میں وہاں سے لوٹ کر آؤں تو تم نہیں رہنا۔ اگر تم ہوگی اور تم کو نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہوگی، ہمارے سر پر نہیں ہوگی۔ امیر صاحب نے اس ساتھی سے کہا کہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ وہ ساتھی نے کہا کہ بڑھنی سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری آواز یا تمہاری بات وہ سمجھ رہی ہے یا سن رہی ہے؟ میں نے ان کو تاریخ کے پنے سے یاد کرایا کہ جب صحابہ کرام، اس ساتھی نے کہا کہ تاریخ کے پنے سے انہوں نے اس ساتھی نے یاد کرایا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام دین کے کام کرنے کے لیے وہ ایک جگہ پہنچے تو وہ جنگل کا ایریا تھا، جنگل میں رات میں قیام کیا، اور صحابہ کے سپہ سالار انہوں نے جنگل کے واسیوں کو، یعنی اس کے اندر جتنے بھی جانور موجود تھے، اس کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے جنگل میں رہنے والو، چرند پرند جو بھی ہو، جو جانور ہو، تم کو صبح تک موقع دیتے ہیں، تم اس جنگل کو خالی کر دو، لہٰذا اگر تم جنگل کو خالی نہیں کرتے ہو تو میرا یہاں قیام ہوگا، ہم دین کا کام کریں گے، اور نقصان ہوا تو تمہاری جان تلف ہوگی اور تم کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، لہٰذا تم صبح ہوتے ہوتے تک جنگل خالی کر دو۔ تاریخ کے پنے میں لکھا ہے کہ سب نے دیکھا کہ صبح ہوتے ہوتے تک موذی سے موذی جانور جنگل چھوڑ کر باہر نکل گئے،
کہ اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے داعی اللہ وہاں آئے تھے، صحابہ وہاں آئے تھے، اللہ کی مدد اتر گئی۔ لوگوں نے سانپ، بچھو، شیر، بھالو، ہاتھی، گھوڑا، جو بھی جانور اس کے اندر موجود تھا، چھوٹا سے چھوٹا یا بڑا سے بڑا، وہ سب نے جنگل خالی کر دیا۔ تو ساتھی نے کہا میر صاحب سے کہ وہ بھی دین کا کام کر رہے تھے، میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں، ان پر اللہ کی مدد اتری تو ہم پر بھی اللہ کی مدد اترے گی۔ ساتھی کے کہنے پر امیر صاحب مسکرائے اور بڑی مسجد کی طرف چل دیے۔ بڑی مسجد میں پہنچ کر ساتھیوں نے جمعہ کی نماز ادا کی۔ جب جمعہ کی نماز ادا ہو گئی تو اب وہاں سے جو بھی وہاں کے علاقائی لوگ تھے ان سے ملتے ملاتے یہ لوگ لوٹ کر پھر چھوٹی مسجد کی طرف آئے۔ سب ساتھیوں نے گمان کیا کہ اگر وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ نہیں کس طرح سے وہاں رہا جائے گا، کہ وہاں بہنیوں کا گھیرا ہے اور بہنیوں نے چاروں طرف ڈیرا ڈال رکھا ہے، ایک صف بھی خالی نہیں ہے جہاں نماز ہو سکے۔ پھر یہ اتنے سارے 10-12 ساتھی ہیں، کیسے قیام کریں گے اور کیسے وقت گزرے گا؟ انہی سے باتوں پر چرچا ہوتے ہوئے سارے ساتھی وہاں سے چل دیے، اور جب چلتے چلتے یہ ساتھی جب نئی چھوٹی مسجد کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر ایک بھی بڑھنی نہیں تھی۔ ساری بڑھنیاں وہاں سے نکل کر کہیں کوچ کر گئی یا دوسرے مقام پہ چلی گئی اور اس نے مسجد کو خالی کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں اپنے بندوں کو اپنی قدرت اس طرح سے دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ عظیم راستہ ہے۔ جو اس راستے میں نکلا ہے وہی اس راستے کی فضیلت کو سمجھ رہا ہے۔ جو نماز کی صف میں نہیں ہے وہ اس کو نماز کا مزہ کہاں ملے گا؟ باہر سے چلتا ہوا بندہ کوئی لقمہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے باہر سے لوگ جماعت کے بارے میں جو کچھ بولیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ وہ جب تک جماعت میں نکلیں گے نہیں، اس کی برکتوں کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں انہیں بالکل پتہ نہیں چلے گا، اور اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ الاپتے رہیں گے۔ لہٰذا کہنے والوں کی بات کا پرواہ کیے بغیر آپ خود ہی غور کریں کہ اللہ کے راستے میں کس طرح سے بہنیوں نے مسجدوں کو خالی کر دیا۔ اب جب بہنیوں نے مسجد کو خالی کر دیا، مسجد خالی ہو گئی الحمدللہ، پھر ساتھیوں نے اپنے ساز و سامان کو سنوارا، سجایا اور جگہ پر رکھا، اور پھر عصر کی نماز اور گشت کی تیاری ہونے ہی لگی کہ اسی درمیان میں لوگوں نے دیکھا کہ کچھ پنکھوں کے نیچے انڈے والی بہنیاں تھیں۔ تو لوگوں نے پنکھا ہٹایا اور بہنیوں سے کہا کہ تم بھی جاؤ، لہٰذا وہ ساری بہنیاں وہاں سے اڑ کر چلی گئی۔ ساتھی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ وہاں ہم لوگوں نے مزے سے پورے 3 دن گزارے، ایک بھی بہنی پلٹ کر نہیں آئی۔ مسجدوں کو صاف کیا گیا اور جو بھی اس میں جھال مکڑے لگے تھے سب کو ہٹا دیا گیا، اور وہیں سے دعوت دین کا کام ساتھیوں نے 3 دن تک کیا، اور پھر کوئی معاملہ پیدا نہ ہوا۔ لہٰذا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں نکلنے والوں کی بھرپور مدد کرتا ہے۔ آپ بھی نکلے ہوں گے، اس کے فائدے پائیں گے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، اور آخرت میں اس پر کیا اجر عظیم ملنے والا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ ہاں پتہ ہے، ہم جو قرآن میں پڑھتے ہیں، حدیث میں جانتے ہیں، یا صحابہ کی زندگی سے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں نکلنے والوں کو کیا انعام دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں نکال کر ہمیں اپنے انعامات سے نواز دے گا اور ہمیں عطا فرما دے گا، اور ایسی دائمی زندگی عطا فرمائے گا کہ اس زندگی میں پھر کبھی کوئی مصیبت نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں۔ مزے کی زندگی ہوگی، عیش کا مقام ہوگا، اور اس دائمی خوشی کا کیا کہنا کہ جہاں کی زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے آئیے اس بات کی ارادے کر لیں، انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اپنا جان، اپنا مال اور اپنا وقت لے کر۔